بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سوشل میڈیا پر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹوری جو ہے اصغر مغیری، یہ اے ایس آئی ہے لاڑکانہ میں، پولیس کا اے ایس آئی، اس کے خودکشی کیس کی سٹوری جو ہے وہ بہت وائرل ہو رہی ہے۔ اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں۔ ان ویڈیوز میں نظر آ رہا ہے کہ اس نے اپنی پھٹی ہوئی وردی کے ساتھ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کی۔ یہ بتاتا ہے کہ کس طرح ذوالفقار جکھرانی نے اس کو تھانے کے اندر آ کر مارا، اس کو دھمکیاں دیں، اس کی وردی پھاڑ دی اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی میں اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ جن افراد کو اس نے گرفتار کیا تھا قانون شکنی پر، ان کو بھی ذوالفقار جکھرانی چھڑا کر لے گیا۔ آپ کو دو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں۔ ایک ویڈیو میں یہ چل کر آ رہا ہے، رات کا سین ہے۔ ایک اور ویڈیو ہے، اس کے بعد سوشل میڈیا پر ہی چل رہا ہے کہ اس شخص نے خودکشی کر لی ہے۔ پہلے تو یہ جان لیجیے کہ اس شخص نے خودکشی نہیں کی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اصغر مغیری کی بات کریں گے، ذوالفقار جکھرانی کی بات کریں گے۔ یہ کون ہے، اس معاملے میں پولیٹیکل انفلوئنس کیا ہے، یہ سٹوری کیا ہے، اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑوں کا مائنڈ سیٹ، ایک ٹپکل کرمنل مجرمانہ ذہنیت، اس کی ہم بات کریں گے۔ اور اس مجرمانہ ذہنیت سے ماضی میں کیا کچھ کارنامے یہ لوگ انجام دے چکے ہیں اور ہمیشہ آسانی کے ساتھ یہ لوگ بچ نکلتے ہیں، قانون کی گرفت میں نہیں آتے، کیونکہ قانون ان کی جیب میں ہے۔ یہ جس طرح کوئی بھی ایک عام عادی شخص سگریٹ سلگاتا ہے، ہوا میں دھواں اڑاتا ہے اور اس کے بعد اپنے جوتے کی نوک کے نیچے مسل کے چلا جاتا ہے، یہ لوگ قانون کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ اس تمام صورتحال کی ہم بات کریں گے۔ یہ واقعہ یہ ہوا کہ لاڑکانہ میں نیو بس ٹرمینل پر اس شخص کی ڈیوٹی لگی۔ اس شخص کو اے ایس آئی اصغر مغیری کو یہاں تعینات کیا گیا۔ اس نے یہاں پر چیکنگ وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کو بتایا گیا کہ فلاں مشکوک لوگ اگر نظر آئیں تو آپ ان کو گرفتار کر لیں۔ اس کی ڈیوٹی تھی، یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ وہاں پر اس نے دو لوگوں کو روکا۔ ان لوگوں کے پاس شراب کی بوتلیں تھیں۔ اس نے ان کو روکا۔ ایک اور شخص سے نظر آیا مشکوک، اس پر ڈکیتی کے پرچے وغیرہ تھے۔ اس نے لوگوں کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لا کر تھانے میں بند کر دیا۔ جس تھانے میں یہ بند کیا گیا لاڑکانہ میں، اس تھانے کا ایس ایچ او ہے عبدالوہاب مسن۔ یہ جو عبدالوہاب مسن ہے یہ پوری طرح سے سیاسی آدمی ہے، پیپلز پارٹی کے بڑوں کا آدمی، اور اس کے ان بڑوں سے پورے تعلقات ہیں۔ اس تھانے میں آیا ذوالفقار جکھرانی۔ اب اس سٹوری کو یہاں روکتے ہیں کہ کیا ہوا، ذوالفقار جکھرانی کی بات کرتے ہیں۔ ذوالفقار جکھرانی نے آ کر جو اے ایس آئی اصغر مغیری نے کہانی سنائی ہے، کم و بیش وہ کہانی پوری پیش آئی۔ ذوالفقار جکھرانی نے تھانے میں آ کر اس کو مارا پیٹا، اس کے ساتھیوں کی موجودگی میں مارا پیٹا۔ آپ بالی ووڈ فلمز میں دیکھتے ہیں کوئی طاقتور آدمی آتا ہے، آ کر پولیس والے کو یا کسی شخص کو مارتا ہے، اس کے ساتھیوں کی موجودگی میں مارتا ہے، اس کے ساتھ سارے غنڈوں کا گینگ ہوتا ہے، ان کو مارتا ہے، اور وہ جو پٹ رہا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے تم لوگ دیکھ رہے ہو، یہ مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے پیٹ رہا ہے، تمہاری موجودگی میں تمہارے ساتھی کو مار رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، تمہارے پورے ڈپارٹمنٹ پر تھوک رہا ہے یہ شخص، اور تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ تو اس کو ایس ایچ او نے کہا، بالکل ویسے سین پیش آیا فلمی، اس کو ایس ایچ او نے کہا کہ یہ سیاسی آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، تم چپ کر جاؤ۔ ایس ایچ او نے بھی اس کو یہ خود ہی بتا رہا ہے کہ ایس ایچ او نے اس کو کہا تمہاری کیا اوقات ہے، یہ بڑا طاقتور آدمی ہے، چپ کر جاؤ تم، کیونکہ ایس ایچ او عبدالوہاب مسن ایک سیاسی آدمی ہے۔ اس کے بعد ذوالفقار جکھرانی تھانے سے اپنے بندے چھڑا کر لے گیا، جن کو پکڑا گیا تھا ان کو ذوالفقار جکھرانی نے چھڑا لیا، اور جاتے ہوئے ذوالفقار جکھرانی نے اصغر مغیری کو کہا کہ میں تجھے دیکھ لوں گا، تجھے اور ماروں گا، تجھے سبق سکھاؤں گا، اور یہاں سے تو کم از کم سب سے بڑا میرا انتقام یہ ہوگا کہ میں تجھے یہاں سے ٹرانسفر کراؤں، یہ تو میں کم از کم فوری طور پر کروں گا۔ اصغر مغیری کی شدید بے عزتی ہو گئی۔ وہ ایک 32 سال سے پولیس کے محکمے میں موجود شخص اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، اور اس کے ساتھیوں کی موجودگی میں اس سینئر کو مارا پیٹا گیا۔ اصغر مغیری یہ پورا سین دیکھ رہا تھا، اس کے کپڑے پھڑے پھٹ چکے تھے۔ یہ وہاں سے اپنے بندوں کو چھڑا کر لے گیا۔ اصغر مغیری نے اس کی شکایت پھر اپنے اعلیٰ افسران سے کی۔ اعلیٰ افسران نے بھی کچھ بھی نہیں کیا، ڈی ایس پی نے، باقی افسران نے، کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اصغر مغیری نے دھمکیاں وغیرہ بھی دیں کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ جکھرانی اپنے بندے چھڑا کر لے گیا۔ یہ جو ذوالفقار جکھرانی ہے یہ سپاف کا، پی ایس ایف کا، لاڑکانہ سپاف کا یہ ہیڈ ہے۔ یہ اس وقت آپ کو میں تصویریں دکھاتا ہوں۔ یہ ذوالفقار جکھرانی آصف علی زرداری کا قریبی آدمی ہے لاڑکانہ میں، یہ ان کے کام کرتا ہے۔ چونکہ صاحب کراچی میں ہوتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں،
اور صاحب کا لاڑکانہ میں رتو ڈیروں میں گھر ہے تو یہ صاحب کے کام کرتا ہے. یہ بلاول بھٹو زرداری اس سے خود شاید اس طرح سے واقف نہیں ہوں گے کہ ذاتی طور پر جانتے ہوں کہ ذوالفقار جعفرانی کون ہے, لیکن یہ ذوالفقار جعفرانی بلاول بھٹو زرداری جب لاڑکانہ آتے ہیں تو وہ لوگ جو بلاول کے دائیں بائیں ہوتے ہیں یہ ان میں شامل ہوتا ہے. یہ لاڑکانہ میں بڑا طاقتور آدمی ہے. یہ آپ اس کی تصویریں دیکھ لیں فریال ٹالپور کے ساتھ تو یہ آپ کو فریال ٹالپور کے ساتھ نظر آئے گا. اور یہ یہاں پر جب اپنی غنڈہ گردی کرتا ہے تو سب کو یہ پتا ہے, پولیس والوں کو, سرکاری اداروں کو, وہاں پر موجود لوکلز کو لاڑکانہ میں, کہ ذوالفقار جعفرانی چیز کیا ہے, کس بلا کا نام ہے. اور اس کی تصویریں شہر میں بھی آپ کو لوگوں کے پاس بھی اور ویسے بھی مل جائیں گی. اور جب یہاں پر گیدرنگز ہوتی ہیں, خاص طور پر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو برسی کا جلسہ ہوتا ہے, ذوالفقار بھٹو کی سالگرہ کا جلسہ ہوتا ہے, یا دیگر بڑوں کے ایونٹس ہوتے ہیں, تو ان میں ذوالفقار جعفرانی کی بھی تصویریں لگی ہوتی ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی. تو یہ چیز ہے, ایک چھوٹا آدمی لیکن لاڑکانہ میں یہ بہت بڑی توپ ہے. بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں جمیل سومرو, یہ اس کی پشت پر جمیل سومرو کا ہاتھ ہے. سہیل انور سیال سندھ کے وزیر داخلہ رہے ہیں, اس وقت سندھ کے وزیر زراعت ہیں, ان کا بھائی طارق سیال, یہ طارق سیال کا آپ سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ ہے, یہ اس کا قریبی آدمی ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا ہاتھ اپنی پیٹھ پر ہونے کے باعث اکھڑا پھرتا ہے, اور یہ پولیس والوں کے ساتھ یہ تمام رویہ اس نے اختیار کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس نے ذوالفقار جعفرانی نے یہ سب کچھ کیا اصغر مغیری کے ساتھ. اصغر مغیری کی جو دوسری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس میں اس نے یہ تمام واقعات بتائے, اور اس کے بعد اصغر مغیری چونکہ ایک شدید ذہنی دباؤ کی کیفیت میں تھا, تذلیل کے احساس کے ساتھ, اس کا بلڈ پریشر بہت شوٹ کر گیا, وہ گرا, بے ہوش ہوا, ہاسپٹل گیا, وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد وہ رات گئے اپنے گھر پہنچ گیا. اس کے بعد جو اس نے بیان دیا ہے اصغر مغیری نے, وہ اس کے ساتھ کسی حد تک انصاف ہو گیا, اور پولیس میں کچھ لوگوں کو وارننگ وغیرہ دے دی گئی. ایس ایچ او کو سسپینڈ کرنے کی خبر آئی تھی, لیکن میں آپ کو بتاؤں ایس ایچ او آج صبح بھی پیش ہوا ہے عدالت میں. وہ کہہ رہا ہے مجھے تو سسپینڈ کرنے کی کوئی خبر وغیرہ نہیں ملی, میں تو اپنے کام کر رہا ہوں. یہ ہے پیپلز پارٹی کی گرپ کا حال اور ان لوگوں کی سزاؤں کا حال. تو بہرحال اب اصغر مغیری ذرا اپنے غصے کی کیفیت کو کم کرنے کے باوجود بھی جو پورا واقعہ بتا رہا ہے, ذرا سنیے کہ وہ بتا کیا رہا ہے, تھانے میں کیا ہوا تھا. جو شرابی تھا عمرانی اس نے پیسہ لے کر اس کو چھوڑ دیا. اس کا گن مین تھا 3-4 پولیس والا, وہ بھی ہم سے لڑا, وہ تھانے میں گریباں سے پکڑا, ہم کو دھکا لگایا. اصغر مغیری اس کے تعلق کے حوالے سے بھی بتاتا ہے ذوالفقار جعفرانی کے, اس تعلق کے حوالے سے اس کا کیا کہنا ہے. ذوالفقار جعفرانی سیال کا آدمی ہے, ادھر سیکریٹری کیا, وہ آیا, ہم کو چھوڑو اس کو. میں کیوں چھوڑو, جب میں تم کو دیکھوں گا. میں نے وہ ڈی ایس پی اسد شیخ کو بتایا, ہمارا ڈی ایس پی ہے. ایسے جب مجھے بولا بدتمیز تو ہمارا آدمی کیوں پکڑا ہے پیپلز پارٹی کا, ہم کو پیپلز پارٹی نے دیش جو لگایا ہے. تو یہ پوری اصغر مغیری کی کہانی ہے, ذوالفقار جعفرانی کا یہ کردار ہے اس میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ آپ کو صرف یہاں اس داستان میں نظر نہیں آئے گا. یہ مائنڈ سیٹ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر جگہ نظر آئے گا. یہ پورے سندھ میں خاص طور پر آپ کو نظر آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے ایسا ہی کرتے ہیں. ابھی کچھ دنوں پہلے عزیز میمن کے قتل کی خبر ہمارے سامنے تھی. یہ وہ صحافی تھا جس نے کہا کہ جو بلاول بھٹو زرداری کے مارچ میں آپ کو لوگ نظر آئے ہیں, اور مارچ میں آپ کو کسی طرح کی ذرا بہتر گیدرنگ نظر آئی ہے, تو اس لیے نظر آئی ہے کہ پیسے دے کر, دھمکی پر, دھونس پر سرکاری ملازمین بھی اور پیسے دے کر کرائے کے لوگ جو ہیں وہ اس مارچ میں شامل کیے گئے تھے. اور یہ بڑی پکی خبر تھی, اس کے پاس اس خبر کے ثبوت تھے. عزیز میمن کو قتل کر دیا گیا. اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے, کچھ برس پہلے, شان ڈہر نام کے ایک صحافی کو قتل کیا گیا تھا. نوجوان صحافی تھا, بڑا وائبرنٹ صحافی ہمیں کہنا چاہیے اس کو. یہ انٹرنیشنل میڈیا کے بھی کچھ آؤٹ لیٹس کے لیے لکھتا رہا, خبریں دیتا رہا, تو بڑا اچھا صحافی تھا, ابھرتا ہوا. شان ڈہر نے یہ بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت ہی بڑی شخصیت, اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب پیپلز پارٹی مرکز میں اقتدار میں تھی, اس کا علاج چل رہا تھا. سمجھ لیں وہ شخصیت جو ہے وہ اس علاج کے ذریعے ٹارزن بننا چاہتی تھی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کیا معاملہ. تو اس کا علاج چل رہا تھا. اس شخصیت کے اس علاج کے لیے کراچی میں سمندر میں ایک جزیرے پر کچھ اونٹنیاں پالی گئی تھیں, اور انہیں تیمر کے جنگلات کا جو پھل ہے, وہ جو پتیاں ہیں جو بہت گرم ہوتے ہیں اپنی تاثیر میں, انہیں وہ جنگلات کی پتیاں کھلائی جا رہی تھیں ان اونٹنیوں کو. پہلے تو اونٹنی کا دودھ جو اپنی تاثیر میں بہت گرم ہوتا ہے, پھر انہیں تیمر کے جنگلات پہ پالا جا رہا تھا, اور وہ دودھ جو ہے وہ اس شخصیت کو کراچی سے فوری طور پر ایک بڑے شہر میں پہنچایا جاتا تھا,
تاکہ وہ شخصیت جو ہے وہ ٹارزن بننے کا اپنا خواب پورا کر سکے. پھر اس کے بعد اس مسلسل خوراک کا نتیجہ اور کچھ جو چیزیں اور وہ استعمال کر رہی تھی شخصیت, اس کا نتیجہ کہ وہ شخصیت جو ہے اب شدید بیمار ہے, پہلے سے کہیں زیادہ بیمار ہے, علاج تو نہیں ہو سکا, علاج نے اور کام بگاڑ دیا. تو یہ شخص جو ہے شان ڈہر, یہ اس سٹوری پہ کام کر رہا تھا اور اس کے پاس بھی بڑا سالڈ مواد تھا. شان ڈہر کو بھی قتل کروا دیا گیا تھا. تو یہ اس جماعت کا مائنڈ سیٹ ہے. ایک پولیس والے کے ساتھ جنہوں نے یہ کیا ہے, وہ کسی عام آدمی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یا آپ کو کبھی کبھار نظر آئے گا کسی بچے کے رونے پر اور بلاول منجو ککڑ مری ویو کہنے پر اس کو کچھ مرغے پہنچا دیں گے, کچھ سوشل میڈیا پر کچھ اور دوست اس کو مرغے پہنچا دیں گے, تو آپ کو ان کی واہ واہ نظر آ جائے گی. لیکن ان کا ٹپیکل مائنڈ سیٹ یہ ہے, یہ لوگوں کو ختم کروا دیتے ہیں, ان کی آواز دبا دیتے ہیں, اور یہ ان کا ہمیشہ کا وتیرہ ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.